بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کا کروڑا شکر کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں ذی الحج کے مہینے تک پہنچایا، اور یہ 10 دن جو بہت زیادہ فضیلت والے ہیں ہم ان دنوں میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دن رات ایک جیسے نہیں رکھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ جیسے پچھلے دنوں رمضان المبارک کا سلسلہ چل رہا تھا تو الحمدللہ ہم سب کی روٹین چینج تھی، ہم سب کے ایمان کا لیول اوپر تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے رمضان سے ہم دور ہوئے ہمارے ایمان کا لیول کم ہوتا چلا گیا، ہر کوئی اپنی روٹین سے ہٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں 10 دن دے دیے، ایسے 10 دن دیے کہ جو تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور موقع تمہاری زندگی میں دیا جاتا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ سب سے پہلے یہ غور کریں کہ بہت سے لوگ اس 10 دنوں کی اہمیت سے غافل ہیں، بہت سے لوگ اس کی غفلت کی وجہ سے نیکی کا اہم موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر میں فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم۔ پہلے یہ دیکھیں کہ قسم کس بات کی کھائی جاتی ہے، جس بات کی اہمیت ہو یا جس بات کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہو، یقین کرنے کیسا ہوگا۔ فجر کی قسم، اور فجر کا وقت کیا ہے؟ جس وقت ساری دنیا جو ہے وہ غفلت سے سوئی ہوتی ہے اور بیداری کی طرف جاری ہوتی ہے۔ رات کو انسان تھکن سے چکنا چور جسم لے کر جو بستر پر سویا ہوتا ہے، صبح جب بیدار ہو تو بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو اس فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے جب آہستہ آہستہ اندھیرے سے روشنی نمودار ہو رہی ہوتی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ یہی 10 راتیں ہیں، عشر ذی الحج کی راتیں، یوم النہر کی راتیں۔ 10 راتیں یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کی راتیں ہی ہیں، اور یہ 10 راتیں جو ہیں وہ بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں سے افضل کوئی رات نہیں، یعنی کہ یہ راتیں جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ یہ 10 دن جو ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ عام روٹین میں بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن کتنا بینیفٹ ہے کہ ان دنوں میں پھر ان نیکیوں کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ نماز کی پابندی، سب سے پہلے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کو اول وقت پر ادا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اور روزے رکھنا۔ اگر پورے دنوں کے نہ رکھ سکے تو خاص طور پر 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تکبیرات کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ روزانہ قرآن پاک صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ صدقہ خیرات اسی طریقے سے کرنے ہیں جیسے ہم نے رمضان میں کیے یا اس سے بڑھ کر، کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں رمضان کے مہینوں سے بھی زیادہ بیسٹ ہیں، زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے کثرت کے ساتھ، پھر دعائیں کرنی ہیں۔ یہ دعاؤں کے دن بھی ہیں، اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اہل خانہ کے لیے کریں، امت مسلمہ کے لیے کریں۔ صلہ رحمی جو عام دنوں میں ہم کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ان دنوں میں صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، معاف کرنا سیکھیے، حسن اخلاق اپنائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ پھر قربانی، اللہ اکبر۔ اس 10 دنوں میں تمام عبادتیں جو ہے اجتماعی طور پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ قربانی جو ہے وہ صاحب استطاعت افراد کے لیے ہے، ضرور کریں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ قربانی سکپ نہ کریں۔ پھر فضول کاموں سے بچیں، زبان سے، نگاہ کے گناہوں سے، دل کی حفاظت کریں۔ یہ تمام معاملات جو ہے ہمیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ اور پھر یہ عشرہ رمضان کی طرح ایک چیز ایسی ہے جو اس میں رمضان کی طرح نہیں ہے، وہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، لیکن اس مہینے میں شیاطین کو جکڑا نہیں جاتا، نہ ہی خاص روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں لوگوں کے اجتماع ہوتے ہیں، بڑی مسجدیں، عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ذی الحج کے یہ 10 دن تو سچے لوگوں کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کا میدان ہے جنہوں نے اس کی اہمیت کو جان لیا، کیونکہ وہ ان دونوں دنوں میں جب داخل ہوتے ہیں، جبکہ شیطان بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو دنیا میں اپنے کاموں میں، فکر و پریشانیوں میں، اسکولوں میں، امتحانات میں، گھروں میں اتنی ٹف روٹین کے ساتھ وہ جو ہے اپنے معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان 10 دنوں کے اعمال کو اہمیت دیتے ہیں۔ بس مبارک ہو ہر اس شخص کے لیے جس نے ان دنوں کی قدر کو پہچان لیا، جس نے پہچان لیا کہ اور ان کے آنے سے پہلے تیاری کر لی۔ ہر انسان کے لیے ایسے مبارک موسموں کی گنتی لکھی جا چکی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم
کہ ہماری عمر میں کتنا حصہ باقی رہ چکا ہے، اس لیے اس سال کے بعد ہم دوبارہ ان 10 دنوں میں آ سکیں گے یا نہیں۔ تو اے اللہ ہمیں 10 ذی الحج اس حال میں نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ان دنوں میں ہمارے لیے رحمت بھی لکھ دے، مغفرت بھی لکھ دے، کیونکہ پورے سال میں سب سے افضل ایام یہ ہیں۔ ان دنوں میں نیکی کرنے کا اجر عام دنوں سے زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔